تقریباً 10 لاکھ سال سے بھی پرانی بات ہے کہ جب رات کی تاریکی میں ایک انسان نے دشمن یا شکار سے بچنے کے لیے زور سے پتھر پھینکا جو کہ ایک چٹان سے ٹکرا گیا اور اس سے روشنی کی کرنیں اٹھی۔ انسان نے آگ دریافت کر لی تھی، یہ اسے جانوروں کے حملوں سے بچاؤ تھی، رات کی تاریکی میں اس کے لیے روشنی دیتی تھی، اسے سردیوں سے بچاتی تھی اور اس کے لیے سخت کانوں کو نرم کرنے میں مدد فراہم کرتی۔ یہ آگ اب انسان کے لیے سب کچھ تھی، لیکن گزشتہ کئی سالوں سے اس آگ نے لاکھوں لوگوں کو بے گھر کیا، ہزاروں انسانوں کی جانیں لی اور اکانومی کو اربوں ڈالر کا نقصان دیا، اور آج ایک بار پھر امریکہ کو اس آگ نے اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ یہی آگ جب ان کنٹرول اور ان پلانڈ طریقے سے آگے بڑھنے لگ جائے اور ڈسٹرکشن کاز کرنے لگ جائے، اس کو ہم کامنلی نام دیتے ہیں وائلڈ فائر، اور جب یہ آگ خاص طور پر فارسٹ کے اندر لگا ہو تو اسے ہم نام دیتے ہیں فارسٹ فائر۔ یہ وائلڈ یا فارسٹ فائر جنرلی جہاں سے ارائز ہوتا ہے اسی اوریجنیٹنگ پوائنٹ کے بیس پر اس کو نام دیا جاتا ہے، جیسا کہ کیلیفورنیا کا یہ فائر لاس اینجلس کے ماؤنٹین ریجن سینٹا مونیکا کے قریب ایک جگہ پیلیسیڈ سے ارائز ہوا تھا، اسی لیے اسے پیلیسیڈ فائر بھی کہا جاتا ہے۔ ایک آگ کو مسلسل جلنے کے لیے 3 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں: نمبر 1 فیول، نمبر 2 آکسیجن اور نمبر 3 ہیٹ سورس۔ ان تینوں کو ملا کر کلیکٹیولی نام دیا جاتا ہے فائر ٹرائی اینگل کا، اور ان تینوں میں سے اگر کسی ایک سورس کو بھی ہٹایا جائے تو آگ پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ یہاں فیول سے مراد وہ تمام چیزیں جو کہ جل سکے، جیسے ڈرائی ووڈ، لیوز ایٹسیکٹرا۔ ہیٹ سورس سے مراد کوئی بھی ایسا چیز جو آکسیجن اور فیول کو ملا کر ان کے بیچ آگ لگا سکے، اور یہ ہیٹ سورس یا کوئی نیچرل فورس ہو سکتا ہے یا کوئی بھی ہیومن ایکٹیویٹیز۔ نیچرل فورسز میں سے اس کا سب سے بڑا کاز ہے لائٹننگ۔ اس کے ساتھ ساتھ والکینک ایرپشن اور کلائمیٹک چینج بھی بڑا امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں، جیسے بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے گراس وغیرہ سوکھ جاتے ہیں، اور بار بار جب تیز ہوا ان میں سے گزرتی ہے تو فریکشن کی وجہ سے اس میں سے ہیٹ پیدا ہوتی ہے، اور یہی ہیٹ سبب بنتی ہے وائلڈ فائر کا۔ کیلیفورنیا کے فائر کا ریزن بھی یہی کلائمیٹک چینج بتایا جاتا ہے۔ ہیومن ایکٹیویٹیز کے اندر ان اٹیمپٹڈ کیمپ فائر اور سگریٹ یہ میجر کازز ہے۔ انفارچونیٹلی ہم انسانوں کی لاپرواہی اور ان چھوٹے چھوٹے مسٹیکس کی وجہ سے اس طرح بڑے وائلڈ فائر کاز ہونے کا ریشو نیچرل فورسز کی نسبت زیادہ ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹ نیشنل پارک سروس کے مطابق اپروکسیمیٹلی 85% یہ وائلڈ فائر ہیومن ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ہی کاز ہوتے ہیں، لیکن دنیا کے مختلف خطوں کے اندر نیچرل فورسز کی وجہ سے کاز ہونے والے وائلڈ فائر کا وقت مختلف ہوتا ہے، جسے کامنلی فائر سیزن کہا جاتا ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹ کی اگر ہم بات کریں تو وہاں یہ سمر اور فال کے سیزنز کے اندر یہ فائر ارائز ہوتے ہیں، جبکہ آسٹریلیا کے اندر یہی سیزن دسمبر تا فروری کے مہینے میں ہوتا ہے، جب سدرن ہیمسفیئر کے اوپر سمر کا موسم ہوتا ہے۔ اس طرح میڈیٹرینین ریجنز کے اندر بھی یہ فائر ڈرائی سمرز اور ہارڈ کلائمیٹک کنڈیشنز کے دوران ارائز ہوتے ہیں۔ اب جب ایک مرتبہ یہ فائرز لگ جائے تو ان کو آگے پھیلانے میں 3 فیکٹر بڑا امپارٹنٹ رول پلے کرتے ہیں: ویدر کنڈیشن، ٹوپوگرافی اینڈ فیولز۔ ویدر کنڈیشن میں سب سے بڑا امپارٹنٹ ہے ونڈ اور اس کی ڈائریکشن۔ اگر آگ لگنے والی جگہ کے اندر ونڈ ڈرائی ہے اور اس کی سپیڈ زیادہ ہے تو زیادہ چانسز ہے کہ وہاں آگ تیزی سے پھیلے گی، اور جو ہوا کی ڈائریکشن ہوگی اسی سمت میں زیادہ تیزی سے پھیلے گی۔ دوسرا ہے ٹوپوگرافی۔ ٹوپوگرافی سے مراد یہ ہے کہ ایک جگہ کی سرفیس فیچرز کیسی ہیں، جیسا کہ آگ لگنے والی جگہ میں اگر سلوپ زیادہ ہے تو زیادہ چانسز ہے کہ اپ ہل اوپر کی جانب فائر تیزی سے پھیلے گی، کیونکہ اوپر والی چیزیں پہلے سے سموک اور فلیمز کی وجہ سے گرم ہو جائے گی اور آسانی سے آگ پکڑے گی۔ تیسرا فیکٹر ہے فیول۔ فیول سے مراد وہ تمام چیزیں جو جل سکیں، اور آگ لگنے والی جگہ میں جس جانب یہ فیول زیادہ مقدار میں موجود ہوگی تو اس جانب یہ فائر زیادہ سٹرانگ ہوگی اور زیادہ دیر تک جلے گی۔ اسی لیے فائر فائٹرز کی کوشش ہوتی ہے کہ جہاں جہاں پاسبل ہو وہ آگ اور فیولز کے بیچ سپیس پیدا کریں۔ اس ٹیکنیکس کو فائر بریک کہا جاتا ہے، اور آگ بجھانے میں یہ ٹیکنیک بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ فائر فائٹرز کی پہلی کوشش ہوتی ہے کہ آگ پر کسی طرح قابو پایا جا سکے۔ اسی لیے فائر فائٹرز کئی جگہوں پر انٹینشنلی خود کنٹرول فائر لگاتے ہیں تاکہ فیول کی کوانٹٹی کو ریڈیوس کیا جا سکے، لیکن کہیں پر اگر یہ فائر کنٹرول نہیں ہو رہا تو اس پر واٹر یا فائر ریڈنٹنٹ وغیرہ پھینکا جاتا ہے۔ یہی وائلڈ فائر نہ صرف کمیونٹیز اور سراؤنڈنگ کو تباہ کرتا ہے بلکہ بعض اوقات عام لوگ اور یہی فائر فائٹرز بھی اس کے شکار بن جاتے ہیں۔
कैलिफोर्निया के इस फायर ने गुज़िश्ता 7 दिनों के अंदर 12,000 से ज्यादा स्ट्रक्चर्स को तबाह किया, तकरीबन 24 लोगों की जानें ली और इकानमी को 150 बिलियन से ज्यादा डॉलर्स का नुकसान दिया। अब अगर यहाँ कोई बंदा ये सोच रहा है कि ये नुकसान तो सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी को हो रहा है, तो वो गलत है, क्योंकि किसी भी नेचुरल डिजास्टर का असर पूरे के पूरे अर्थ के क्लाइमेट के ऊपर पड़ता है। जैसा कि वर्ल्ड फायर की अगर हम बात करें तो इससे उठने वाला स्मोक पूरी दुनिया की एटमॉस्फेयर के अंदर शामिल होता है और एयर की क्वालिटी को डिस्टर्ब कराता है, जबकि इससे उठने वाला हीट अर्थ के एवरेज टेम्परेचर को बढ़ाता है, जो कि इस टाइम दुनिया को फेस करने वाले चैलेंजेस में से सबसे बड़ा चैलेंज है।